زاویار، کب تک دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی رہو گی حیا؟ اب یہ تمہارا کمرہ ہے اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ زاویار کی بھاری روبدار اور غرور سے بھری مردانہ آواز کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ حیا جو دروازے کی سخت لکڑی سے اپنے نازک وجود کو چپکائے کھڑی تھی، اس آواز کے دھماکے پر بری طرح سہم گئی۔ اس نے اپنے کامتے ہوئے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی، اپنی بھیگی اور کادل سے پھیلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے زاویار کھڑا تھا۔ وہ اپنی سیاہ ریشمی شیروانی کے بٹن ایک ایک کر کے کھول رہا تھا اور کسی شکاری کی طرح انتہائی آہستگی اور متانت سے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کی چال میں فتح کا غرور اور ایک عجیب سی بے صبری اور ملکیت کا شدید نشہ تھا۔ وہ ایسے چل رہا تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو اور اب اپنے انعام پر مکمل قبضہ حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو۔ حیا، خدا کے لیے وہیں رک جائیں، آگے مت بڑھیں۔ حیا کی آواز خوف کے مارے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں اب اس کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گی۔ زاویار کے ہونٹوں پر ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ رکا نہیں بلکہ اپنے قدم مسلسل آگے بڑھاتا رہا۔ زاویار، رک جاؤ، اپنی ہی بیوی کے پاس آنے سے رک جاؤں؟ تم شاید بھول رہی ہو حیا کہ آج شام ہمارا نکاح ہوا ہے۔ ہم نے کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں کھیلا۔ تم نے اور میں نے قاضی صاحب کے سامنے نکاح نامے پر دستخط ثبت کیے ہیں۔ حیا، میں نے اپنی خوشی سے ان کاغذات پر دستخط نہیں کیے۔ زاویار صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سب زبردستی ہوا ہے۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی، میں آپ کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی۔ حیا نے روتے ہوئے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے چیخ کر کہا، حالانکہ اس کا دل خوف کے مارے پسلیوں کے پیچھے کسی قیدی پرندے کی طرح زور زور سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ زاویار کے ماتھے پر تیکھے بل پڑ گئے۔ وہ حیا سے بمشکل 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رکا۔ اس کی گہری اور حاکمانہ نظریں حیا کے سر سے پاؤں تک پھیلے لال عروسی جوڑے پر جم گئی۔ زاویار، تم مانو یا نہ مانو حیا، مگر سچائی یہی ہے کہ اس وقت تم زاویار سکندر کی قانونی بیوی ہو اور تم بہتر جانتی ہو کہ مجھے اپنی ملکیت کی چیزوں کے لیے لمبا انتظار کرنے کی بالکل عادت نہیں۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں انسان ہوں، کوئی کھلوتا یا پھر جائیداد نہیں ہوں جسے آپ جب چاہیں خرید لیں۔ حیا چیخی، لیکن زاویار نے اگلے ہی سیکنڈ میں ایک تیز جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت اتنی سخت اور گرم تھی کہ حیا کے حلق سے تکلیف دہ چیخ نکلی۔ میرے لیے تم میری زندگی کا وہ سب سے قیمتی اثاثہ ہو جس سے حاصل کرنے کے لیے میں نے پوری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اب جب تم میرے سامنے میرے کمرے میں موجود ہو تو یہ بے جا نخرے دکھانا بند کرو۔ زاویار نے اسے اپنی طرف زبردستی کھینچا۔ حیا کا چہرہ اور سر زاویار کے چوڑے اور سخت سینے سے جا ٹکرایا۔ زاویار کے لباس سے اٹھنے والی تیز اور مہنگی پرفیوم کی خوشبو نے حیا کے حواسوں پر حملہ کر دیا۔ چھوڑیں مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ حیا نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کے لیے اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر زاویار پر اس کی کسی مزاحمت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے حیا کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ سے پیچھے کر کے جکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ سختی سے اوپر اٹھایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک دیوانگی اور ایک جنون تیر رہا تھا۔ کیوں چھوڑ دوں تمہیں؟ پاگل ہو چکا ہوں میں تمہاری اس بے رخی کے لیے۔ سمجھ کیوں نہیں آتا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے حیا؟ میں مزید ایک پل بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ زاویار نے جیسے ہی اپنے ہونٹ اس کے دہکتے ہوئے چہرے کے قریب لائے، حیا کے دل پر خوف کی ایک شدید اور جان لیوا دورہ پڑا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اور دیواریں اس کے اوپر آ گریں گی۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پچھلے کئی ہفتوں کا ذہنی دباؤ، باپ کی مجبوریاں، زبردستی کا نکاح اور اب زاویار کی ظالمانہ قربت، حیا کا نازک دل سب برداشت نہ کر سکا۔ نہیں، دور ہٹیں، یہ اس کے آخری الفاظ تھے جب کسی مدھم سرگوشی کی صورت میں اس کے گلابی کامتے ہونٹوں سے نکلے۔ اس کا پورا وجود اچانک بالکل ڈھیلا پڑ گیا اور وہ زاویار کے مضبوط بازوؤں میں بے سدھ ہو کر جھول گئی۔ خوف کی رات، ہنگامہ اور ہسپتال۔ زاویار جو چند لمحے پہلے تک اپنے جنون اور ملکیت کے نشے میں دھت تھا، حیا کے اچانک اس طرح بے جان ہو جانے پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا سارا غرور اور جنون ایک ہی سیکنڈ میں ایک شدید خوف اور گھبراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ حیا کے اچانک اس طرح بے جان جانے پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا سارا غرور اور جنون ایک ہی سیکنڈ میں ایک شدید خوف اور گھبراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ حیا، حیا کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو حیا۔
زاویار نے اسے ہلا کر جھنجھوڑا، اس کے گالوں کو تھپ تھپایا، لیکن حیا کی پلکیں نہ اٹھیں۔ اس کا چہرہ موم کی طرح سفید ہو چکا تھا اور ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ زاویار نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر حیا کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا۔ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ زاویار بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حیا کو گود میں اٹھایا اور کمرے سے باہر راہداری کی طرف بھاگا۔ حویلی پر رات کی اس پہر گہرا سناٹا تھا، لیکن زاویار کی دھاڑنے کی آواز پورے گھر کو ہلا کر رکھ رہی تھی۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو، ابھی اسی وقت پورٹس میں گاڑی لے کر آؤ۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ حویلی کے ملازمین اپنے کوارٹر سے ڈر کر باہر نکل آئے اور بیگم سکندر، جو کہ زاویار کی والدہ، بھی اپنے کمرے سے گھبرا کر باہر نکل آئیں۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو دلہن کے جوڑے میں لپٹی حیا کو آغوش میں لیے سیڑھیوں سے نیچے بھاگتے دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ زاویار بیٹا، یہ کیا ہوا؟ حیا کو کیا ہوا ہے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے اس وقت؟ امی، راستے سے ہٹ جائیں، وہ سانس نہیں لے رہی۔ ڈرائیور، تجھے سنائی نہیں دے رہا؟ گاڑی نکال۔ زاویار نے اپنی ماں کے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور ڈرائیور پر چیخا، جو لرزتے ہاتھوں سے گاڑی کی چابی تلاش کر رہا تھا۔ زاویار پچھلی سیٹ پر حیا کو لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے حیا کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور مسلسل اس کے یخ ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رگڑ کر گرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیا، مہربانی کر کے آنکھیں کھولو، مجھے معاف کر دو، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں، بس تم ایک بار آنکھیں کھول دو، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کی آواز میں گہرا کرب تھا اور اس مغرور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ زاویار سکندر، جس کی ایک نظر اور ایک حکم سے پورا شہر اور کاروباری دنیا کانپتی تھی، آج ایک بے بس التجا کرتے ہوئے انسان کی طرح بکھر چکا تھا۔ گاڑی ہسپتال کی ایمرجنسی کے سامنے جا کر رکی۔ زاویار نے حیا کو اٹھایا اور اندر بھاگا۔ ڈاکٹرز نے فوراً اسے اسٹریچر پر لٹایا اور ایمرجنسی وارڈ میں لے جانے لگے۔ زاویار بھی ساتھ اندر گھسنے لگا تو سینئر ڈاکٹرز نے اسے وہیں پر روک دیا۔ معاف کیجیے گا مسٹر زاویار، آپ اندر نہیں آ سکتے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ وہ میری بیوی ہے، تو مجھے اس کے پاس جانے سے کیسے روک سکتے ہو؟ زاویار نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، مگر عملے کے دیگر افراد نے بیچ بچاؤ کروا کر زاویار کو باہر ہی روک دیا اور وارڈ کا بڑا دروازہ بند ہو گیا۔ زاویار راہداری کے سر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ جو لڑکی چند منٹ پہلے تک اس کی قید میں تھی، اب اس کی زندگی کے لیے وہ رب کے سامنے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ زاویار لپک کر اس کے قریب گیا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے وہ؟ اسے ہوش آیا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے اپنے چشمے کو درست کیا اور انتہائی سنجیدہ انداز میں زاویار کی طرف دیکھا۔ مسٹر زاویار، مریضہ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن ان کی حالت انتہائی نازک ہے۔ وہ کسی شدید صدمے اور خوف کا شکار ہے۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا ہے اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی ہے۔ اگر ان پر مزید کسی بھی قسم کا ذہنی یا جسمانی دباؤ ڈالا گیا تو ان کا دل جواب دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر تھوڑا رکا اور پھر زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معنی خیز لہجے میں بولا، اگر لڑکی یہ بیان دے دے کہ اس پر زبردستی تشدد ہوا ہے تو یہ ایک سیریس پولیس کیس بھی بن سکتا ہے۔ کیا آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ زاویار کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا ہو۔ اس نے نظریں چرائیں۔ نہیں ڈاکٹر، ایسا کچھ نہیں ہے، بس شادی کی پہلی رات تھی، وہ شاید گھبرا گئی تھی۔ ہم نے انہیں سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے اور وہ فی الحال سو رہی ہیں۔ انہیں مکمل خاموشی اور آرام کی ضرورت ہے۔ آپ صبح انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زاویار وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ یاد آنے لگے۔ مجھے حیا پسند آ گئی ہے اور جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میں حاصل کر کے رہتا ہوں۔ آج اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس نے حیا کے جسم کو تو حاصل کر لیا، لیکن اس کی روح کو زخمی کر کے خود اپنے لیے پچھتاوے کی آگ خرید لی ہے۔ زاویار ہسپتال کی سرد راہداری میں بیٹھا ماضی کے دریچوں میں کھو گیا۔ یہ سب کوئی ایک دن کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ کہانی 2 ہفتے پہلے حویلی کے بڑے ہال میں لگنے والی اس پنچایت سے شروع ہوئی تھی جس نے حیا کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ماضی کا منظر: حویلی کے عالی شان ہال میں خاندانی پنچایت لگی ہوئی تھی۔ حیا کے والد تایا جان، جو ایک شریف اور سیدھے سادے انسان تھے، سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ حیا ایک کونے میں کھڑی مسلسل اپنے دوپٹے کے کونے کو پھینچتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ زاویار صوفے پر ٹانگ جمائے پورے غرور اور اقتدار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حیا کے والد: دیکھو زاویار بیٹا، شادی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ حیا بھی بہت چھوٹی ہے، وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے، اور پھر تم دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
तुम कहाँ एक सख्त गिर बिजनेसमैन और वो एक नाजुक और हसास लड़की। मिजाज मिल जाएंगे ताया जान। जावियार ने लापरवाही से सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते हुए कहा। मैंने कह दिया कि मुझे हया चाहिए तो बस चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी ना को सुनने का आदी नहीं हूँ। हया से अब ज़ब्त ना हो सका, वो रोती हुई आगे बढ़ी और जावियार के सामने खड़ी हो गई। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती जावियार भाई। आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं आपसे डरती हूँ। आप हमेशा हर जगह अपनी मर्जी चलाते हैं। आपके अंदर कोई रहम नहीं है। जावियार की आंखों में गुस्से की एक जहरीली लहर दौड़ी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वो सोफे से उठा और हया के बिल्कुल करीब आ गया। हया डर कर 2 कदम पीछे हट गई। डरती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। बीवियां अगर शौहरों से थोड़ा डर कर रहें तो घर में इज्जत और नज्म ज़ब्त बरकरार रहता है। उसने एक जहर आलूद मुस्कुराहट के साथ हया के चेहरे को देखा और फिर अपने तायाजान की तरफ मुड़ गया। और हया, ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो कि तुम्हारे पास इनकार का कोई इख्तियार है। तायाजान की ब्यूटी और टेक्सटाइल मिल्स के जो अरबों रुपए के फ्रॉड और बैंक के केसेस फंसे हुए हैं, वो मेरे सिर्फ एक दस्तखत और एक फ़ोन कॉल से साफ हो सकते हैं, वरना कल सुबह तक तायाजान जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अब फैसला तुम्हारा और तायाजान का है। आप मेरे बाप को ब्लैकमेल कर रहे हैं जावियार। हया के वालिद ने भी हैरत और दुख से अपने भतीजे को देखा। जावियार, तुम मेरी मजबूरियों का ऐसा सौदा करोगे? मुझे उम्मीद नहीं थी। इसे सौदा समझे या मेरी मोहब्बत तायाजान, मुझे हया पसंद आ गई है और जावियार सिकंदर जिस चीज़ पर हाथ रख दे वो उसकी होकर रहती है। कल शाम निकाह की तारीख तय है, तैयारी रखें। हया ने अपने वालिद की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा, लेकिन अपने वालिद के झुकी हुई कंधे और खामोशी को देखकर उसे अपनी शिकस्त का अंदाज़ा हो गया। वो जान गई थी उसका बाप जावियार के कारोबारी एहसानात और कर्जों तले दबा हुआ है। मैं अपनी जान दे दूंगा जावियार, लेकिन आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। हया चीख कर अपने कमरे की तरफ भाग गई थी, लेकिन जावियार ने इत्मीनान से अपनी माँ की तरफ देख कर कहा था, अम्मी, दुल्हन का जोड़ा सुर्ख रंग का होना चाहिए। मुझे हया पर सुर्ख रंग बहुत पसंद है। इस वाक़े के बाद के 2 हफ्ते बाद हया के लिए जहन्नुम से कम नहीं थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया, मिन्नतें की, लेकिन जावियार टस से मस न हुआ। निकाह वाले दिन भी जब काजी ने हया से अजाबो कबूल के लिए पूछा तो हया की खामोशी इतनी लंबी हो गई कि जावियार ने सबके सामने उसके कान के पास झुककर सरगोशी की। अगर अगले 3 सेकंड में कबूल है ना कहा तो बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है जो तायाजान को हथकड़ी लगाकर ले जाएगी। इस खौफनाक धमकी ने हया की आखिरी हिम्मत भी तोड़ दी और इसने लरजती हुई आवाज़ में कबूल है कह दिया। माजी की इन तल्ख यादों से निकलकर जब जावियार ने हॉल में कदम रखा तो सुबह के आफताब की हल्की सी किरणें अस्पताल की शीशों से छन कर अंदर आ रही थीं। वो उठकर हया के कमरे में गया। हया की आंख खुली तो उसने जावियार को अपने सरहाने कुर्सी पर बैठे पाया, लेकिन जावियार का हाथ हया के हाथ से कुछ फासले पर रखा था, जैसे वो नींद में भी उसे छूने से डर रहा हो। हया के हिलने से जावियार फौरन जाग उठा। उसने जल्दी से अपनी आंखें मली और सीधा होकर बैठ गया। हया, तुम ठीक हो? पानी पियोगी? उसकी आवाज़ में अब वो पुराना रोब और गुरूर बिल्कुल नहीं था। इसकी आवाज़ में अब वो पुराना रोब और गुरूर बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक अजीब सी आजिज़ी और डर था। हया ने उसे देखते ही सहम कर अस्पताल की सफ़ेद चादर को अपने गिर्द लपेट लिया और बिस्तर पर पीछे खिसक गई। मेरे पास मत आए, खुदा के लिए दूर रहे मुझसे। जावियार के दिल पर जैसे खंजर चल गया। उसने फ़ौरन अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए। मैं दूर हूँ हया, देखो मैंने अपनी कुर्सी भी पीछे कर ली है। मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा। वो वाकई अपनी कुर्सी घसीट कर काफ़ी पीछे ले गया था। हया हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से उसे देखने लगी। कल रात का वो वहशी और जालिम इंसान और आज ये डरा हुआ शख्स। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जावियार का नया ड्रामा है या सच। हम घर जा रहे हैं हया, लेकिन अब वहाँ वैसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। ये मेरा तुमसे वादा है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे मेरे बाबा के पास भेज दें। हया ने रोती हुई इल्तिजा की। जावियार के चेहरे पर तकलीफ के साए गहरे हो गए, मगर उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये अब मुमकिन नहीं है हया। दुनिया और ख़ानदान वाले बातें करेंगे। तुम मेरी बीवी हो और इसी हवेली में रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारे कमरे में बिल्कुल अकेला तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तब तक उस कमरे में कदम नहीं रखूंगा जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी। घर पहुंचकर जब वो दोनों हवेली में दाखिल हुए तो जावियार हया को उसके कमरे के दरवाजे तक छोड़ने आया, मगर खुद बाहर ही रुक गया। आराम करो, मैंने अपना तमाम सामान दूसरे कमरे में मुंतकिल करवा दिया है। मुलाजमा तुम्हारा खाना और दवाएं ले आएगी। उसने मुड़कर हया को आखिरी बार देखा। इस नज़र में पछतावा, बेपनाह मोहब्बत और एक तवील इंतज़ार का पैगाम था। फिर उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। हया अंदर खड़ी बंद दरवाजे को तकती रह गई। दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर खड़ा जावियार दीवार पर मुक्का मारकर खुद को कोस रहा था।
تم نے یہ کیا کر دیا زاویار؟ تم نے اپنی ہی محبت کو اپنے ہاتھوں سے ڈرا کر دور کر دیا۔ اب تمہیں اس کے دل تک پہنچنے کا ایک لمبا اور کٹھن سفر طے کرنا پڑے گا۔ اس واقعے کے بعد اگلے 2 سے 3 ماہ حویلی میں ایک عجیب اور اعصاب شکن خاموشی میں گزر گئے۔ زاویار نے اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ حیا کے کمرے میں قدم نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا پاگلوں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ حیا کے سر میں ذرا سا بھی درد ہے تو وہ اپنی تمام اہم میٹنگز منسوخ کر کے گھر باہر بھاگ آتا تھا۔ وہ شہر کے بہترین شخص اس کی پسند کے کھانے بنواتا اور ملازم کے ہاتھ بھجواتا تھا۔ حیا اس کے اس خاموش دیکھ بھال اور توجہ کا محسوس تو کرتی تھی، لیکن وہ اندر سے اتنی زخمی تھی کہ اس کا رویہ زاویار کے ساتھ بالکل ٹھنڈا اور بے حس تھا۔ جب بھی زاویار کا اس سے سامنا ہوتا، حیا کسی بے جان کٹ پتلی کی طرح نظریں جھکا کر گزر جاتی، نہ کوئی بات کرتی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتی۔ لیکن وہ اندر سے اتنی زخمی تھی کہ اس کا رویہ زاویار کے ساتھ بالکل ٹھنڈا اور بے حس تھا۔ جب بھی زاویار کا اس سے سامنا ہوتا، حیا کسی بے جان کٹ پتلی کی طرح نظریں جھکا کر گزر جاتی، نہ کوئی بات کرتی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتی۔ یہ خاموش بے رخی زاویار کی انا کو نہیں بلکہ اس کے دل کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی۔ وہ شخص جس کے سامنے دنیا جھکتی تھی، آج اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کی ایک معمولی سی مسکراہٹ اور میٹھے بول کے لیے ترس گیا تھا۔ ایک شام زاویار گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی قیمتی اور نفیس مخملی ڈبی تھی۔ اس نے دن بھر یہ سوچا کہ شاید کوئی خوبصورت تحفہ حیا کے چہرے پر تھوڑی سی رونق لے آئے اور ان کے بیچ کی برف پگھل سکے۔ اس نے ہمت کر کے حیا کے کمرے کے بند دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے حیا کھڑی تھی، وہی سپاٹ چہرہ، وہی خالی اور سوالیہ نظریں۔ زاویار نے ہمت مجسمے کر کے وہ مخملی ڈبیا حیا کی طرف بڑھا لی۔ حیا، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں آج مارکیٹ گیا تھا تو یہ نظر آیا۔ مجھے لگا کہ اس ہیرے کے سیٹ کا ڈیزائن اور رنگ تمہارے پر بہت خوبصورت لگے گا۔ حیا نے ایک سرسری اور بے پرواہ نظر اس چمکتے ہیرے کی سیٹ پر ڈالی، پھر اپنی خالی نظریں اٹھا کر زاویار کو دیکھا۔ اس نے تحفہ تھام تو لیا، مگر اس کے چہرے پر خوشی یا تشکر کا کوئی تاثر بھی نہ ابھرا تھا۔ شکریہ، اس نے انتہائی روکھے لہجے میں صرف ایک لفظ کہا اور دروازہ زاویار کے منہ پر بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کا دھماکہ زاویار کے دل پر لگا۔ وہ بند دروازے کو تکتا رہ گیا۔ اگلی صبح جب وہ کسی بہانے سے حیا کے کمرے کے پاس سے گزرا اور کھلے دروازے سے اندر نظر پڑی تو اس کا دل خون کے آنسو رو دیا۔ وہ مخملی ڈبیا ڈریسنگ ٹیبل کے ایک کونے میں اسی طرح بند پڑی تھی اور اس پر جمی دھول بتا رہی تھی کہ حیا نے اسے کھول کر دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ زاویار راتوں کو جاگ کر چھت کو گھورتے ہوئے سوچتا تھا کہ کیا وہ کبھی اس پتھر کی مورت بن چکی لڑکی کے دل میں جگہ بنا پائے گا، یا ان کے درمیان جو نفرت کی اونچی دیوار بن چکی ہے وہ کبھی نہیں گرے گی۔ تقریباً 3 ماہ اسی کٹھن اور اعصاب شکن خاموشی میں گزر گئے۔ حیا کی مسلسل بے رخی نے زاویار کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ اپنی تمام تر محبت اور کوششوں کے باوجود اس کے دل کو برف پگھلانے میں مکمل ناکام رہا۔ پھر ایک دن اس ٹھہری ہوئی جھیل میں طوفان برپا کرنے کے لیے حویلی میں زاویار کی خالہ زاد مشال کی آمد ہوئی۔ مشال ایک انتہائی ماڈرن، آزاد خیال اور شوخ لڑکی تھی جو بچپن سے ہی زاویار پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ وہ جب حویلی میں داخل ہوئی تو اس کا انداز ایسا پراعتماد جیسے وہ مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی اصل مالکن ہو۔ اس نے آتے ہی اپنے اونچے کہکہوں سے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ حیا جو اپنے کمرے کی تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک باہر سے آنے والے کہکہوں اور انجان آوازوں کو سن کر چونکی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور بالکنی سے نیچے لاؤنج میں دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیا کے قدم وہیں رک کر وہیں جم گئے اور اس کے جسم میں خون کی گردش سست پڑ گئی۔ لاؤنج میں صوفے پر مشال زاویار کے بالکل قریب، وہ زاویار کے ہاتھ سے چائے کا کپ زبردستی لے کر اپنے ہاتھ سے اسے پلا رہی تھی۔ زاویار جو حیا کے مہینوں کی بے توجہی اور سرد مہری سے تھک چکا تھا، جذباتی طور پر خالی ہو چکا، اس نے مشال کو منع نہیں کیا بلکہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تبھی مشال کی نظر اوپر کھڑی حیا پر پڑی۔ مشال کی آنکھوں میں ایک شدید تحقیر اور طنز ابھرا۔ اس نے حیا کے سادہ حلیہ اور اداس چہرے کا جائزہ لیا اور پھر زاویار کی طرف مڑ کر اونچی آواز میں بولی، زاویار، سچی مجھے تو حیرت ہوتی ہے، تم نے اس پھیکی، بے رنگ اور گونگی لڑکی میں آخر ایسا کیا دیکھا تو اس سے شادی کر لی؟ یہ تو تمہارے اعلیٰ معیار، تمہاری پرسنالٹی اور تمہارے اسٹیٹس سے کئی کم تر ہے۔ یہ تو تمہارے ساتھ چلتی ہوئی بھی اچھی نہیں لگتی۔ حیا کو لگا کہ جیسے کسی نے بھاری ہتھوڑا اس کے منہ پر مار دیا ہو۔ اس کی روح تک کانپ گئی۔ اسے امید تھی کہ زاویار مشال کی اس توہین آمیز بات پر بھڑک اٹھے گا، اسے ڈانٹے گا یا کم از کم حیا کی حمایت کرے گا، لیکن زاویار بالکل خاموش رہا۔ وہ جان بوجھ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا حیا کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے یا اس کی بے حسی اب بھی برقرار ہے۔ مشال نے حیا کی موجودگی کو مکھن کی طرح نظر انداز کرتی ہوئی زاویار کے بازو میں اپنا بازو ڈالے اور ہنستی ہوئی اپنی پرانی باتوں کا تذکرہ کرنے لگی۔ وہ کبھی زاویار کے کپڑوں کی تعریف کرتی، کبھی حق جتاتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور کبھی اسے اپنے ہاتھوں سے اسنیکس کھلاتی۔
حیا جو آج تک یہی سمجھتی تھی کہ اسے زاویار کے وجود سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے، آج اچانک اپنے سینے میں ایک عجیب سی جلن، تڑپ اور آگ محسوس کرنے لگی۔ اسے مشال کا زاویار کے قریب ہونا، اس کے وجود کو چھونا اور زاویار کا مشال کی باتوں پر ہلکا سا مسکرانا ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ فوراً مڑ کر کچن کی طرف بھاگ گئی، لیکن پانی پی کر اپنے اندر لگی اس حسد کی آگ کو بجھا سکے، مگر اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ رات کے کھانے کی میز پر تو مشال نے بے تکلفی کی تمام حدیں ہی پار کر دیں۔ اس نے زاویار کی پلیٹ میں خود کھانا ڈالا اور لجاجت سے بولی، زاویار تم بہت کمزور ہو گئے ہو، لگتا ہے تمہاری یہ نام نہاد بیوی تمہارا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ لاؤ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں، جیسے ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے۔ زاویار نے ایک پل کے لیے میز کے دوسرے سرے پر بیٹھی حیا کی طرف دیکھا۔ حیا کا چہرہ غصے اور ضبط سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھیں۔ زاویار نے مشال کو منع کرنے کی بجائے حیا پر ایک گہری نظر ڈالی اور مشال کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ یہ منظر حیا کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک ایسی جان لیوا تکلیف اور ٹھیس اٹھی کہ وہ کھانے کے بیچ میں سے ہی کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ حیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں،